اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت سادسہ کی کتاب دیوان متنبی جو کہ عربی ادب میں ہے اس کا درس دینے جا رہا ہوں۔ طلبہ بغور سنیں۔ آج صاحب دیوان متنبی کے حالات اور ان کی سوانح حیات پر مختصر گفتگو بطور تمہید ہوگی۔ متنبی کا نام ابو طیب احمد ابن حسین ابن حسن ابن عبد الصمد جعفی کندی کوفی ہے، لیکن وہ دنیائے ادب میں صرف متنبی کے نام سے مشہور ہے، جس کو اس نے نہ کبھی استعمال کیا اور نہ کہیں اپنا تعارف کراتے ہوئے اس نے اپنے کو متنبی کہا، نہ اس نے اپنی مرضی سے یہ نام اختیار کیا، لیکن اصل نام کے بجائے دوسروں کے زبردستی دیے ہوئے اس خطاب سے آج عربی شاعری کا ایک قادر الکلام پرگو عظیم المرتبت استاد اور قد آور شاعر مشہور ہیں۔ اس کی پیدائش کوفہ کے ایک گاؤں کندہ میں 303 ہجری میں ہوئی۔ بچپن کا ابتدائی زمانہ یہیں بسر ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی سقا تھا جو محلوں کے گھروں میں پانی بھرتا تھا۔ اس کا نام ہی عیدان سقا مشہور ہو گیا تھا۔ متنبی سے جب بھی کسی نے اس سے خاندان اور نسب کے بارے میں پوچھا تو اس نے مبہم اور ٹالنے والا ہی جواب دیا اور کبھی نہیں بتایا کہ میرا کس خاندان اور کس قبیلے سے تعلق ہے۔ اگر کبھی اس طرح کے سوالات سے تنگ آ جاتا تو کہہ دیتا کہ اگر میں زندہ رہا تو بہت جلد میرے نیزے کی نوک تم کو میرا نسب نامہ بتا دے گی۔ بچپن ہی سے بہت ذہین فطین تھا۔ کم عمری ہی میں شام چلا گیا اور عمر کا ابتدائی حصہ وہاں کے علمی و ادبی فضا میں گزارا۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد مشہور اساتذہ فن سے ملاقات کی اور ان سے استفادہ کیا۔ زجاج ابن السراج، ابو الحسن اخفص، ابو بکر محمد ابن درید اور ابو علی فارسی جو اپنے فن کے استاذ اور اپنے زمانے کے امام تھے، ان سب سے اس کے تعلقات ہی نہیں رہے بلکہ ان کو اپنی صلاحیت اور قابلیت سے متاثر بھی کرتا رہا۔ امام فن ابو علی فارسی کا بیان ہے کہ میں نے اس سے ایک دن امتحاناً عربی میں اولا کے وزن پر کتنی جمعیں آتی ہیں متنبی نے بلا تعامل برجستہ کہا، حجلہ اور ضربہ، بات ختم ہو گئی۔ ابو العلی فارسی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد میں نے 3 دن اور 3 رات مسلسل لغت کی کتابوں کو چھان مارا کہ ان 2 جمعوں کے علاوہ تیسری جمع تلاش کروں، مگر میں ناکام رہا اور متنبی نے جتنی بات کہہ دی تھی وہ پتھر کی لکیر بن گئی۔ اس کی ذہانت و فطانت
اور صورت حفظ کے حیرت انگیز، حیرت ناک، تعجب خیز واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان واقعات کو بیان کرنے والے مشاہیر علم و فن ہیں، اس لیے اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ بھی نہیں۔ اس دور کے شعراء میں اس کو ممتاز اور نمایاں مقام حاصل تھا۔ شعراء کی فہرست میں اس کو صرف لفظ استاذ سے یاد کیا جاتا تھا اور نام نہیں دیا جاتا تھا، یہ اس کے کمال فن کی دلیل تھی۔ اس کو متنبی کہا جاتا ہے، اس کو متنبی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے متعلق بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن زیادہ مستند یہی روایت معلوم ہوتی ہے کہ اس نے کسی زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور معجزے کے نام پر کچھ کرتب بھی دکھائے تھے۔ قرآن کی آیتوں کے شکل میں کچھ مسجع و مقفع عبارتیں گڑھ رکھی تھی اور لوگوں سے کہتا تھا کہ خدا کی طرف سے یہ مجھ پر وحی کی گئی۔ ابو لولو امیر حمص کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے ایک فوجی دستہ بھیج کر اس کے حلقہ باگوشوں کو زد و کوب کرایا اور خود متنبی گرفتار کر کے لایا گیا اور جیل خانے بھی بھیج دیا گیا۔ جیل کی اذیتوں اور مصیبتوں نے نبوت کا جنون اس کے سر سے اتار دیا اور توبہ نامہ لکھ کر امیر کی خدمت میں پیش کیا تو رہائی نصیب ہوئی۔ متنبی اپنے اپنی شاعری کے دور شباب سے آخر عمر تک متعدد درباروں سے وابستہ رہا، جب تک اس پر انعام کی بارش ہوتی رہی، مدح سرائی کرتا رہا، اور جب ذرا سی بدمزگی پیدا ہوئی دربار چھوڑ دیا اور کسی دوسرے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس نے سیف الدولہ والی حلب اور کافور والی مصر کے درباروں میں گزارا۔ جیل سے رہائی کے بعد اس نے شام کے کئی عمرہ کی شان میں قصیدے کہے، لیکن مستقل قیام نہیں کیا۔ 337 ہجری میں 34 سال کی عمر میں حلب پہنچا اور سیف الدولہ سے وابستہ ہو گیا۔ 3000 دینار سالانہ وظیفہ مقرر ہوا۔ اس کے علاوہ انعام و اکرام اور خلعت و ہدایہ بھی ملتے رہے۔ متنبی یہاں آ کر مطمئن ہو گیا اور زندگی اطمینان سے گزرنے لگی کہ اتفاقاً ایک حادثہ ہو گیا۔ مشہور امام النوح ابن خالویہ اور متنبی کے درمیان سیف الدولہ کے دربار میں کچھ گرما گرم باتیں ہونے لگیں۔ متنبی کے ہاتھوں میں کنجیوں کا گچھا تھا۔ اس نے سیف الدولہ کے سامنے ابن خالویہ پر چلا دیا، جس سے اس کو زخم آ گیا۔ یہ واقعہ سیف الدولہ کے لیے انتہائی گواری کا باعث ہوا۔ اس حالت میں متنبی کے لیے حلب میں قیام ممکن نہیں رہا، اس لیے 9 سال کی وابستگی کے بعد 346 ہجری میں کافور کے پاس مصر چلا گیا۔ کافور نے متنبی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کسی ریاست کا والی بنا دوں گا یا کوئی بڑی جاگیر تم کو لکھ دوں گا تاکہ تم فارغ البالی سے زندگی بسر کر سکو، لیکن کافور نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ متنبی نے اپنے کئی قصیدوں میں اس وعدہ کی یاد دہانی کرائی، لیکن پھر بھی کافور نے وعدہ کا ایفا نہیں کیا۔ متنبی دل برداشتہ ہو گیا اور 350 ہجری کے اخیر میں
مصر چھوڑ دیا اور کافور کی حجوں میں برجستہ اور ایک رواں دوا قصیدہ ہجائیہ لکھا جو اس کے زور قلم کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ متنبی کا انتقال قتل کے ذریعے ہوا۔ یہ واقعہ 28 رمضان 354 ہجری کا ہے۔ بلبل ہزار داستان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا اور اس کی لاش ایک ریتیلے میدان میں بے گور و کفن رہ گئی۔ متنبی نے صرف صنف سخن، متنبی کے ہاں صرف ایک صنف سخن قصیدہ ہے۔ اس کی پوری زندگی درباروں سے وابستگی میں گزری اور اس نے سوائے مدحیہ قصائد کے اور دوسرے صنف سخن میں بہت کم تبادلائی کی۔ اس نے بعض مرثیے بھی لکھے ہیں، لیکن یہ مرثیہ کم اور تعزیت نامہ زیادہ ہے۔ ان مرثیوں کے پڑھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے دل کی آواز نہیں بلکہ یہ بھی ممدوح کی مدح سرائی کا ایک بہانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مراسم میں سوز و گداز اور اثر انگیزی نہیں۔ ہجو گوئی میں جو جوہر شاعری کے چہرے کا ایک بدنما داغ ہے، اس میں متنبی کا رہوار قلم ہفت خاں طے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قصائد مدحیہ کا وہ بادشاہ ہے۔ ان قصائد کی تشبیہ میں اس کی غزل گوئی کا بھی ایک دل آویز اور خوبصورت پرتو ملتا ہے۔ اس لیے اگر متنبی کے کلام کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو اس کو 4 خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: غزل، مراثی، ہجائیہ، قصائد مدحیہ۔ ہم ان چاروں عنوانوں پر مختصر گفتگو کریں گے۔ پہلی صدی ہجری کے آخر میں عربی شاعری نے ایک نیا موڑ لیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ خلافت بنو امیہ کے ہاتھوں میں جا چکی تھی اور سارے عالم اسلام میں ان کی قوت و اقتدار کا سکہ رواں تھا۔ بنو امیہ نے بظہور قوت ساری مخالف طاقتوں کو اطاعت پر مجبور کر دیا اور اس جبر کا سب سے بڑا شکار حجاز اور خاص طور پر مدینہ تھا۔ حالات کے جبر نے لوگوں کے جذبات پر بندش لگا دی، ذہنی کوفت اور گھٹن کا ماحول پیدا ہو گیا۔ واقعات و حادثات نے لوگوں میں بے بسی اور مجبوری کے احساس کو شدید سے شدید تر بنا دیا۔ مدینہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگوں نے بنو امیہ کے اقتدار کو کبھی دل سے پسند نہیں کیا اور ہمیشہ ان کی مخالفت میں سرگرم رہے۔ اس لیے ان پر کئی بار مصیبتوں کے پہاڑ بھی توڑے گئے، تباہی و بربادی کے ہولناک حادثات سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ بالآخر حالات نے ان کو شکست کے اعتراف پر مجبور کر دیا۔ طاقت و قوت کے فولادی ہاتھوں نے ان کی غیرت و خودداری کا گلا گھونٹ دیا اور ان کی زبانوں پر تالے چڑھا دیے۔ سسک سسک کر اور گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کر دیے گئے۔ دبی دبی آہیں اور دبی دبی تمنائیں راستہ ڈھونڈتی رہی مگر کوئی راستہ نہ ملا۔ پھر دل کا بوجھ کیسے ہلکا ہو، احساس غم کی شدت کیسے کم ہو، اس کے لیے اہل مدینہ سے غزل کا سہارا لیا، اور جب اسے غزل وجود میں آئی تو اس کے ہاتھ مغنیوں کا بھی ایک قافلہ ہمراہ ہو گیا۔ درد و غم کی پروردہ غزلوں اور مغنی کی سوز و گداز میں دبی ہوئی لے نے دھیرے دھیرے اس کو تھپکیاں دی۔ دل کی سوزش نے کمی محسوس کی اور جذبات کی کشمکش میں آرام پایا۔ شاعر غم میں ڈوب کر غزل لکھتا ہے، مغنی گا کر اس شراب تلخ کو دو آتشہ بنا دیتے ہیں اور اس کے کیف میں سارا مدینہ جھومنے لگتا ہے۔